الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين اولم یہد للذین، کیا نہیں ظاہر ہوئی بات ان لوگوں کو یرثون الارض جو وارث ہوئے زمین کے من بعد اہلہا وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان لو نشاء اصبناہم اگر ہم چاہتے اصبناہم بذنوبہم انہیں ہلاک کر دیتے ان کے گناہوں کی وجہ سے ونطبع علی قلوبہم اور ہم مور لگا دیتے ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون اور وہ نہ سنتے تلک القری نقص علیک من انبائها یہ بستیاں ہیں ہم بیان کریں گے آپ پر من انبائها ان کی خبریں ان کے واقعات وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک آ چکی ہیں ان کے پاس رسول ان کے بالبینات معجزات لے کر نشانیاں لے کر فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس نہیں وہ ایمان لائے بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل اس چیز کی وجہ سے کہ جو وہ جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ اور نہیں پایا ہم نے لِأَكْثَرِهِم ان کے اکثر لوگوں کو من عہدہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور پایا ہم نے ان کے اکثر کو لفاسقین نافرمان اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون یہ جی کل والے سبق کا حصہ ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اس امت کے لوگوں کو جو نافرمان ہیں جنہوں نے شرک کیا کفر کیا اللہ کی نافرمانیاں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ تم کس وجہ سے بے خوف ہو کر پھر رہے ہو اگر میں اللہ پہلی بستیوں کو ہلاک کر سکتا ہوں پہلی بستیوں پر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہوں تو اگر تم بھی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے شرک و کفر کرو گے تو میں اللہ تمہارے اوپر بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہوں اس جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها کیا ان لوگوں کے اوپر ابھی تک یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ میں اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے زمین کا جس زمین کا میں نے وارث بنایا ہے من بعد اہلها کہ اس سے پہلے بھی لوگ بستے تھے وہاں پر میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کو تباہ کیا ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا ان بستیوں کو مٹا کر ان بستیوں کو ختم کر کے میں اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ وارث بنایا ہے تمہیں اس جگہ پر آباد کیا ہے تو کم از کم جو پہلی عبرتیں لوگوں کے اوپر ظاہر ہو چکی ہیں تم ان سے کم از کم سبق سیکھو تمہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی بستیوں کا کیا پہلی بستیوں کے کیا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے حالات کیے ہیں اگر ان کے یہ حالات ہو سکتے ہیں تو اللہ ہمارا بھی یہ اشر کر سکتا ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها
اللَّوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر میں اللہ چاہتا تو میں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میں اللہ انہیں بھی کیا کر دیتا، ہلاک کر دیتا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن میں اللہ یہ کام کر نہیں رہا. میں اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہوں، میں اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں کہ تم ایسے کرو کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، میں اللہ کے گناہوں سے بچ جاؤ. اگر نہیں کرو گے تو میں اللہ تمہارا بھی حشر ان لوگوں جیسا کر سکتا ہوں. یہ بعید نہیں ہے کہ میں اللہ نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں. اگر بڑی طاقتور قومیں میں اللہ ہلاک کر سکتا ہوں نا، تو تمہارے اندر تو طاقتیں ہی کوئی نہیں. تم تو کس باغ کی مولی نہیں ہو، تم تو کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تو میں اللہ چاہوں تو میں اللہ تمہیں بھی کیا کر سکتا ہوں، ہلاک کر سکتا ہوں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا جی، مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے بھی نہیں ہیں. سورۃ بقرہ کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہوگی، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ان کے جو ہے نا وہ دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے جو ہے نا وہ کانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے مورے لگا دی ہیں. وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتے تو ہیں، آنکھیں ٹھیک ہے دیکھتے تو ہیں، لیکن حق بات کو نہیں دیکھ سکتے. وہ کانوں کے ساتھ سنتے تو ہیں، لیکن حق بات کو سن سکتے نہیں ہیں. وہ اپنے جو ہے نا وہ زبان کے ساتھ بولتے تو ہیں، لیکن حق بات بول سکتے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے زبان دی ہے حق بات بولنے کے لیے، میں نے سچی بات بولنے کے لیے زبان دی ہے. میں اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں کہ ان کانوں کے ساتھ میں اللہ کی سچی بات سنو. میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کہ ان آنکھوں کے ساتھ سچی اور حق بات دیکھو. اگر تم آنکھوں کے ساتھ سچی بات نہیں دیکھ سکتے، کانوں کے ساتھ سچی بات نہیں سن سکتے، اپنی زبان کے ساتھ سچی اور حق بات نہیں بول سکتے، تو گویا کہ تم گونگے ہو، تم گونگے ہو، تم ڈورے ہو، تم اندھے ہو. کہ جب تم نے حق بات باوجود پہچانتے ہوئے، باوجود سمجھتے ہوئے جب تم نے خاموش رہنا ہے نا، تو پھر تمہاری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے یہ جو اتنی بڑی نعمت دی ہے نا، اس نعمت کی نہ شکری کر رہے ہیں کہ ہم حق بات دیکھتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ اس کو بیان نہیں کرتے، اس کو سنتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حق بات نہیں بول سکتا، جو سچی بات نہیں سن سکتا، جو سچی بات نہیں دیکھ سکتا، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جس طرح آنکھوں جس کو بنائی نہ دی ہو وہ اندھا ہے، یہ بھی حق بات دیکھنے والا اندھا ہو چکا ہے. جو بولنے والا بولتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے گونگا کہہ دیا. جو حق بات نہیں بولتا گویا کہ وہ بھی کیا ہے جی، گونگا ہے، ڈورا ہے، جو حق بات سنتا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ میں نے یہ زبان، آنکھیں، یہ جو نعمتیں دی ہیں اس وجہ سے دی ہیں کہ تم حق بات کو دیکھو اور اس کی کیا کرو، پہچان کرو، اور اس حق بات کے اوپر کیا کرو جی، عمل کرو. آج کل ہمارا حشر کیا ہے، اور چلو جی یہ مولویوں کا کام میں آپ پہ کرتے رہیں گے، یہ مولویوں کا کام میں آپ پہ کرتے رہیں گے. یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یا آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، خود سمجھیں گے، ہمیں کیا پتا، کوئی مولوی ادھر لے جاتا ہے، کوئی مولوی ادھر لے جاتا ہے، کوئی مولوی ادھر لے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میری بات سچی ہے، کوئی کہتا ہے میری بات سچی ہے، کوئی کہتا ہے میری بات سچی ہے. کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گرائیں گے، سب سے نچلے درجے میں گرائیں گے، اس وجہ سے کہ تم مولویوں کی بات پر کیوں عمل کرتا رہا. تجھے فلاں مولوی نے کہا، تجھے فلاں حضرت نے کہا، تجھے فلاں حضرت نے کہا. میں نے تمہیں مولویوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دماغ دیا ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھے زبان دی ہے، میں نے تجھے کان دیے ہیں، اس وجہ سے کہ جا کر خود دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب قرآن کیا کہتا ہے. میری بات حجت نہیں ہے، میری بات دلیل نہیں ہے، قرآن کی بات حجت اور قرآن کی بات دلیل ہے. آج ہم لوگوں نے صرف یہ شوشہ بنا لیا ہوا ہے کہ مولوی ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں. مولویوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ مولویوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ مولویوں کے پیچھے تب چلا کرو جب مولوی اللہ کے قرآن کی بات کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرے. اس مولوی کے پیچھے چلو، اس عالم کے پیچھے چلو. جو مولوی ہمیں دوسرے رستوں پر لگاتا ہے کہ فلاں قصہ یوں ہے، فلاں بزرگ، فلاں حضرت، فلاں جو ہے نا وہ پیر صاحب، فلاں گدی نشین صاحب، تو ان سے پوچھئے بھائی جان یہ کس کتاب کا حوالہ ہے؟
یہ کون سی کتاب کا حوالہ ہے؟ یہ قرآن کے کون سے حصے کا واقعہ ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی حدیث ہے یا کون سا آپ کا فرمان ہے؟ تو اس لیے محترم سامعین گرامی قدر وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ایسے نہ بن جائیں کہ اللہ آپ کے دلوں پر بھی مہر لگا دے، اللہ آپ کے کانوں پر بھی مہر لگا دے، اللہ آپ کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دے۔ ایسے نہ بنیے، حق بات دیکھنے والے بنیے اور حق بات کی تائید کرنے والے بنیے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، ہم آپ کے اوپر ایسی بستیوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جن کے پاس رسول آئے بالبینات، معجزات لے کر، نشانیاں لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اس وجہ سے کہ وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ انہوں نے معجزہ مانگا، دلیل مانگی، نشانی مانگی، ہمیں فلاں معجزہ مل جائے، فلاں دلیل مل جائے تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے اور ایمان بھی قبول کریں گے۔ لیکن جب وہ پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے کیا کر چکے ہیں؟ تکذیب کر چکے ہیں، صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوبہم، کافروں کے دلوں پر۔ کافروں کے دلوں پر اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس وقت بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ ہمارا سینے کے اندر ایک دل ہے، اس دل کے اوپر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا نقطہ لگا دیتے ہیں، چھوٹا سا باریک سا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو وہ کالے رنگ کا نقطہ وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت ہم ایک گناہ کرتے ہیں وہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہیں وہ نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتے ہیں وہ نقطہ لگتا ہے، لگتا جاتا ہے۔ بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے گناہوں کی استغفار نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کر کر کے اس کے پورے کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا نہیں کرتے۔ جب اس دل کے اندر تھوڑی سی بھی سفیدی ہو نا، ابھی سارا دل کالا نہ ہوا ہو، سارا دل سیاہ نہ ہوا ہو، تو پھر بھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب سارے کا سارا دل سیاہ ہو جائے، جب سارے کا سارا دل کالا ہو جائے نا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ گناہ کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نافرمانی کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یا اس گناہ کے اوپر فخر محسوس کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کیا ہے جی؟ گناہ ہے۔ تو جب گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اپنے آپ عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے دلوں پر بھی مہر لگا دے اور ہمیں دنیا کے اندر توبہ کی توفیق نہ ملے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، یہ بھی معاملہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں زیادہ لوگ ہیں، فلاں زیادہ لوگ ہیں، فلاں زیادہ لوگ ہیں، وہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو چکے ہیں، آپ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، آپ کہتے ہو کہ وہ سارے غلط ہیں، آپ تھوڑے سے ٹھیک ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے حق اور باطل کو بنیاد بنا لیا ہے کمی اور زیادتی پر، کہ فلاں اتنے زیادہ ہیں، فلاں اتنے تھوڑے ہیں، تو وہ زیادہ غلط ہو گئے ہیں، آپ تھوڑے ٹھیک ہو گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما وجدنا لاکثرہم من عہد، آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پائیں گے من عہد، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا ہو۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ زیادہ تر لوگ کون ہے؟ نافرمان ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کمی اور زیادتی حق و باطل کی بنیاد ہے، یہ غلط بات ہے۔ زیادہ تر لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، تھوڑے لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایک بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، 100 بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کمی اور زیادتی یہ حق و باطل کی بنیاد نہیں۔ ہر دور کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ آپ دیکھ لیں، رمضان کا مہینہ ہے، کتنے لوگ نماز تراویح کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہو، نمازوں کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہو، اور اگر کسی کنجری کا جو ہے نا وہ کنجر پونا ہو، کوئی کنجری آئی ہوئی ہو تو وہاں دیکھ لو کتنے لوگ ہیں، کتنے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے وہ زیادہ لوگ ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔
حق و باطل کی بنیاد کمی اور زیادتی پر نہیں ہے، حق و باطل کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، معجزات پر ہوتی ہے، نشانیوں پر ہوتی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ معجزہ اور یہ دلیل قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جو بات قرآن کی ہے وہ ایک بندہ بھی مانے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو 1000 بندہ بھی کہے تو وہ کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو ترجمہ سن لے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم یہدی للذین، کیا نہیں ظاہر ہوئی بات ان لوگوں پر، یرثون الارض، جن کو وارث بنایا زمین کے اندر، من بعد اہلھا، وہاں کے لوگوں کے رہنے کے بعد، لو نشاء اصبناہم، اور اگر ہم چاہتے اصبناہم تو انہیں ہلاک کر دیتے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر، ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جس وقت سارے کا سارا دل سیاہ ہو جائے، سارے کا سارا دل کالا ہو جائے، تو پھر یوں سمجھ لو کہ اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، اللہ پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها، ہم بیان کریں گے آپ پر، من انبائها، اس کی خبریں، اس کی خبریں یعنی کہ ہم سابقہ نبیوں کے واقعات آپ پر کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں وہ ایمان لائے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس بات کی وجہ سے کہ وہ پہلے تکذیب کر چکے ہیں۔ یہ پہلے ہم نے نہیں مانا تو اب بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ ضدی ہوتا ہے، اسے سمجھ بھی آ جائے، اسے دلیل بھی مل جائے تو پھر بھی کہتا ہے بھائی میری گل سوٹے تھے جی، میں جڑی گل پہلی گل چھڑی ہے میری وہی گل ہے۔ اسی طرح مشرکین بھی کیا کرتے تھے کہ ہم نے پہلے تکذیب کر دی ہے، پہلے آپ کو نہیں مانا تو اب جتنی مرضی نشانیاں پیش کرو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور نہیں پائیں گے ہم ان میں سے اکثر کو، من عہد، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، وَإِن وَجَدْنَا، اور پائیں گے آپ، اکثرہم لفاسقین، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نافرمان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے قصے بیان کریں گے، واقعات بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کل والے سبق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو تذکرہ اور جو واقعہ اور جو نشانیاں لے کر گئے ہیں نا، کہ ایک جو ہے نا وہ عصا زمین پر پھینکا تو سانپ بن گیا، ایک جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالا تو وہ اتنا روشن ہو گیا کہ جناب وہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں سے کل والے سبق سے اس واقعے کو تفصیلاً اللہ رب العالمین ذکر فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔